جب امام محمد کا جنازہ نکلا ہر طرف سے بھیڑ امڑ آئی، جہاں سے جا رہے ہیں مجمع پیچھے پیچھے۔ یہود و نصارہ نے دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو جنازے کو کاندھا دیتے، ہم بھی مسلمان ہوتے تو برکتیں حاصل کرتے، لیکن مجبوری تھی، مسلمان نہیں، یہودی رکے رہے۔ ایک یہودی کی ہمت ہوئی، نہیں روک پایا، آگے بڑھ کر امام محمد کے جنازے کو کاندھا لگا دیا۔ مسلمانوں نے دھکا نہیں دیا، مسلمانوں نے گالی اور جھڑکی نہیں دی، بلکہ وہ یہودی آیا، اس کے کاندھے پر جنازہ رکھ دیا گیا، اسے دیکھ کر دوسرا آیا، اس نے بھی کاندھا لگا دیا، اسے دیکھ کر تیسرا آیا، اس نے بھی کاندھا لگا دیا۔ فرمایا کہ بصرہ کی سرزمین پر اس دن کا واقعہ تاریخ میں لکھا گیا ہے، ہزاروں یہودیوں نے امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیا۔ جیسے ہی ولی کے جنازے کو کاندھے پر رکھتے تھے، ان کی زبان پر خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے تو زندہ ہی نہیں، ہمارے تو مردہ بھی ایسے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں اسلام کی حقانیت پیدا ہو جاتی تھی۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ پلٹیں دین کی طرف، کہیں انشاءاللہ، پلٹیں قرآن کی طرف، پلٹیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کروں گا، اجازت ہے نا آپ کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم پیدا ہوئے تھے کیا ہمیں اردو بات کرنی آتی تھی؟ ہم بات کر لیتے تھے؟ ہمیں سوری کہنا، تھینک یو کہنا، ایکسکیوز می کہنا آتا تھا؟ کوئی مراٹھی بولے تو ہم سمجھ لیتے تھے؟ بتائیے آتا تھا؟ نہیں۔ ہم جب زمین پر آئے ماں کی کوکھ سے بلینک تھے، کچھ آتا جاتا نہیں تھا، نہ بات کرنے کی تمیز تھی، نہ چلنے کا شعور تھا۔ ہم نے دنیا میں آنے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک چیز کو سیکھا ہے۔ اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے کاریگری سیکھ لی، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے کارخانے کھول دیے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے مشین چلانا سیکھا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے انگریزی بولنا سیکھا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے ایک ایک ہنر حاصل کرتے رہے۔ ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا ضرورت کے لیے۔ ہمیں واٹس ایپ چلانا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا ضرورت کے لیے۔ ہمیں فیس بک چلانا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا ضرورت کے لیے۔ ہمیں وائی فائی کیا ہے معلوم نہیں تھا، انٹرنیٹ کیا ہے معلوم نہیں تھا، کمپیوٹر کیا ہے معلوم نہیں تھا۔ ایک ایک چیزیں ضرورت کے اعتبار سے سیکھتے چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل تک ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، اپنی ضرورت کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، تو کیا بتاؤ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم غسل اور وضو کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ مجھے شرم آتی کہتے ہوئے، ایک بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے باپ کتنی محنت کرتا، ایک بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے ماں کتنی محنت کرتی، ایک ایک روپے جمع کرتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں، شوق مارتے ہیں، انہیں دولہا دلہن بناتے ہیں، منڈپ میں خرچ کیا جاتا ہے، کھانے پینے میں خرچ کیا جاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ اور ڈیکوریشن میں خرچ کیا جاتا ہے، ان کے کپڑوں تام جام میں خرچ کیا جاتا ہے، طرح طرح کی ڈشز بنوائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹی بیٹے کو دولہا دلہن بنانے کے لیے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں، لاکھوں روپے جھونک دیتے ہیں، لیکن کبھی ماں باپ اس بات کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات گزرنے کے بعد جب صبح میرا بیٹا سو کر اٹھے گا، میری بیٹی سو کر اٹھے گی، تو کیا اٹھنے کے بعد ان کو غسل کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے؟ ان کو غسل کرنے کے مسائل معلوم ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کہیں انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بدلے، اسلام کے سانچے میں ڈھلے۔ دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں رب